اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو سب کو ہماری طرف سے عید مبارک۔ عید کا ماشاءاللہ موقع آ گیا، رمضان اپنے فضل سے کمپلیٹ ہوئے۔ اسلامک فلاسفی کے حساب سے جب بھی کوئی عمل پورا ہو جائے جس میں آپ نے کچھ نیک کام کیے اللہ کی توفیق کی وجہ سے، تو اس کے بعد اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے روزے پورے کروائے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی کی اور شکر گزاری کی بات ہے۔ اسی لیے عید کا دن ایسا ہے جس کو ہم خوشی مناتے ہیں کہ اللہ نے ایک عمل کو پورا کرا دیا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر کہنے کا خود قرآن پاک میں اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، کہ جب تم روزوں کو کمپلیٹ کر لو، ان کے نمبرز کو کمپلیٹ کر لو، تو اللہ کی تکبیر یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ اکبر کہہ کے، اور اس کو بہت زیادہ گلوریفائی کرو، اللہ کی تعریف کو، اللہ کی بڑائی کو، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ تو جس طرح رمضان کی شروعات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا کہ اس رمضان کے ذریعے تم تقوی والے بنو گے، رمضان کے آخری میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعلکم تشکرون، کہ تم شکر گزار بنو گے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آئیے تو اب ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے کہ ہم عید کی نماز میں پہلے صف کیسے بنائیں گے گھر کے اندر، اور اگر اکیلا میل یا اکیلا مرد ہے تو وہ آگے اس طرح امامت میں کھڑے ہوں گے، جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہماری جائے نماز ہے، امام کی جائے نماز، اور اس کے بعد چھوٹے بچے، ان کی دوسری صف ہو گئی، اور اس کے بعد پیچھے بڑے گرلز یا جو باقی گھر کی لیڈیز ہیں۔ اچھا، یہاں عید کی نماز کے اندر کنفیوژن لوگوں کو تکبیروں کو لے کے ہوتا ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ مسئلہ بتا دوں کہ اگر آپ کے خدا نخواستہ تکبیریں آگے پیچھے ہو گئیں، کچھ مس ہو گئیں، اور آپ نے جو 6 تکبیریں زیادہ ہیں وہ نہیں کر پائے، آپ کچھ اسکالرس کے حساب سے ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے، الگ الگ نمبر ہے تکبیروں کا، لیکن جو 6 تکبیریں ہم پڑھتے ہیں تو ان میں اگر آپ کی 5 رہ گئیں، 4 رہ گئیں، یا کچھ غلط ہو گئی، ڈونٹ وری، آپ کی نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ لیکن اب اس کا کیا طریقہ ہے، میں آپ کو آسان طریقے سے بتاتا ہوں۔ 6 زائد تکبیروں کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 رکعت نمازوں میں عید کی 6 بار اللہ اکبر زیادہ بولا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیسے بولا جائے گا، آئیے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ 3 رکعت، پہلی رکعت میں 3 بار ایکسٹرا، دوسری رکعت میں 3 بار ایکسٹرا، 6 بار اللہ اکبر زیادہ ایکسٹرا۔ وہ کیسے بولا جائے گا، اب اس کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ میں ایکچوئل نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، اس لیے آپ کو روک روک کے بولتا بھی رہوں گا، سمجھاتا رہوں گا۔ تو دیکھیے، میں نے نیت کری سب سے پہلے عید کی نماز کی، اور نیت کے اندر میں نے 2 رکعت عید الفطر کی نیت کری، اور میں نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کے اللہ اکبر کیا اور نیت باندھ لی۔ اب یہاں پہ اندر میں پڑھ رہا ہوں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ میں نے ثنا پڑھ لی۔ ثنا پڑھنے کے بعد میں نے کہا اللہ اکبر اور ہاتھ چھوڑ دیے۔ پہلی ایکسٹرا تکبیر ہو چکی ہے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے۔ دوسری ایکسٹرا تکبیر ہو چکی ہے، اللہ اکبر، یہ تیسری ایکسٹرا تکبیر ہو گئی، اور اب میں نے ہاتھ باندھ لیے، اور اب میں نے پڑھنا شروع کیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد میں نے کوئی سورت پڑھی، جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور میں نے رکوع کیا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں رکوع سے کھڑا ہوا اور میں سجدے میں گیا، پھر میں نے دوسرا سجدہ کیا، اور پھر میں دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، پھر میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک سورت پڑھی، انا اعطیناک الکوثر
فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب اس کے بعد مجھے نارمل نمازوں کے اندر رکوع میں جانا چاہیے، مگر یہاں میں رکوع میں نہیں جاتا کیونکہ مجھے 3 ایکسٹرا تکبیریں اس رکعت کی بھی کہنی ہیں۔ کیسے کہوں گا؟ اب میں کہوں گا اللہ اکبر، ایک تکبیر ہو گئی ایکسٹرا، اللہ اکبر، 2 تکبیر اس رکعت کی ہو گئی ایکسٹرا، اللہ اکبر، 3 تکبیر ایکسٹرا جو اس رکعت کی تھی وہ ہو گئی۔ اب چوتھی جو ہے وہ نارمل ہے، جو میں ہمیشہ کہہ کے رکوع میں جاتا ہوں، وہ ایکسٹرا نہیں ہے، تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اور میں ڈائریکٹ جاؤں گا اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر۔ پھر میں دوسرے سجدے کے اندر جاؤں گا، اللہ اکبر، اور پھر میں التحیات اور درود شریف پڑھ کے، دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیر دوں گا۔ اب سلام پھیرنے کے بعد میری عید کی نماز تو ہو چکی، اب میں سنت کے موافق مڑ کے بیٹھ جاتا ہوں اپنے مقتدیوں کے پیچھے۔ دعا کے نماز کے بعد اب مجھے پڑھنا ہے خطبہ، جو کہ عید کی نماز میں خطبہ بعد میں آتا ہے، تو اس خطبے کو پڑھنے کے لیے مجھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس خطبے کے اندر 2 حصے ہیں، 2 پارٹس ہیں۔ جو پہلا پارٹ ہے، ہم نے ایک فوٹو اس میں لگائی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پہلے پارٹ کو آپ کو پڑھنا ہے جیسے آپ قرآن کی آیات یا دعائیں پڑھتے ہیں، اور آپ اس طرح پڑھیں گے لوگوں کی طرف مڑ کے کہ ایز اف کہ آپ لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے ہاتھ میں وہ خطبہ ہو اور آپ پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طرح کر کے آپ پورا خطبہ پہلا پارٹ اس کا پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب پہلا پارٹ ختم ہو جائے گا لیکن دوسرا پارٹ باقی ہوگا، اس میں آپ 2 یا 3 یا 5 سیکنڈ کے لیے آپ بیٹھ جائیں گے، اور پھر آپ دوبارہ کھڑے ہوں گے 5 یا 10 سیکنڈ کے بعد، اور پھر جو دوسرا حصہ ہے خطبے کا وہ آپ پڑھیں گے آخر تک۔ جب یہ آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی عید کی نماز ہو گئی، خطبہ بھی ہو گیا، نماز بھی ہو گئی۔ اب آپ بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ پہ کچھ دعائیں کر لیں جو آپ کو اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے مانگنی ہے، اور آمین ثم آمین کہہ کے ایک دوسرے کو عید کی بہت بہت مبارکباد دیں۔ عید کے دن سے اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم پہلے کر رہے تھے اور اب وہ ہمیں بری لگ رہی ہیں، جو کہ حرام ہے یا غلط ہیں، اور ہمیں پہلے وہ ہم عادی تھے اور ابھی ہمیں وہ کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے ہمارے اندر تقویٰ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے اور ساری امت کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔